السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 22 دسمبر ہے، بدھ کا دن ہے، سن 2021۔ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی، اور جو کے پی کے میں الیکشن میں ہاری ہے تحریک انصاف، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ یہ بتایا جا رہا ہے پیش کی گئی ہے۔ اگرچہ جو بیرسٹر سیف جو ایک ترجمان ہیں صوبائی پی ٹی آئی کے پی کے انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی رپورٹ پیش نہیں ہوئی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے۔ اور لیکن یہ جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کے جو مندرجات سامنے آئے ہیں، اس میں بہت ساری امپورٹنٹ چیز مسنگ ہے، اور میں آپ کو ایک بہت ہی اہم جو خبر ہے وہ دینے والا ہوں، جس سے بہت سارے جو فیکٹرز ہیں پی ٹی آئی کی شکست کے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ مہنگائی موجود ہے، ٹکٹوں کی غلط تقسیم بھی موجود ہوگی، لیکن ایک بڑا جو انکشاف ہوا وہ یہ ہوا کہ جو جنرل کونسلرز کی نشستوں کے لیے جو امیدواران تھے، ان میں سے کسی کو بھی پی ٹی آئی کا باقاعدہ ٹکٹ نہیں دیا گیا، اس لیے جو بیلٹ پیپر تھا اس پر بلے کا نشان ہی موجود نہیں تھا۔ یہ وہ ایک بہت بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی کی شکست کا باعث بنی۔ پی ٹی آئی، اب اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جنرل نشستوں پر اگر جو امیدوار ہیں، چاہے ولیج کونسل کے ہیں، نیبرہڈ کونسل کے ہیں، اگر وہاں پر بلے پر لوگ الیکشن نہیں لڑ رہے تو وہ تو اپنے لیے ووٹ مانگیں گے، اور وہ میئر کے لیے تو ووٹ ہی نہیں مانگیں گے، بلکہ اپنی نشست جیتنے کے لیے وہ کسی بھی دوسری جماعت کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی حلقے میں نون لیگ کے یا جے یو آئی ایف کے یا اے این پی کے ووٹ زیادہ ہیں، تو وہاں پر جو جنرل کونسلرز کے لیے جو امیدوار ہے، بھلے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن کیونکہ اس کا نشان بلہ نہیں ہے، تو وہ کسی کے ساتھ بھی یہ ڈیل کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ مجھے ووٹ دیں، اور وہ پارٹی دوسری جواب میں یہ کہہ سکتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن آپ بڑا ووٹ ہمیں دے دیں۔ تو ایک چیز جو سامنے آئی ہے، یہ ایک انتہائی ناقص حکمت عملی تھی، اور انتہائی یہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ غیر سیاسی رویہ تھا، اور بہت سارے لوگوں کو یقین ہے اس بات کا کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس کا علم نہیں تھا کہ جنرل کونسلر کے جو امیدواران ہیں ان کو بلے کا ٹکٹ، ان کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا، ان کو تحریک انصاف کا ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ سوچی گئی کہ جناب جو جنرل کونسلرز ہیں ان کو ہم آزاد لڑوا دیتے ہیں، میئر کے جو الیکشن ہیں وہ تو ہم جیت جائیں گے، یہ کانفیڈنٹ تھے کہ میئر کے الیکشن ہم جیت جائیں گے، تو اس کے بعد جو جیتنے والا ہوگا اس کو ہم اپنے ساتھ شامل کروا لیں گے مقامی حکومت میں، تو وہ اس کا مطلب ہوگا پھر ساری کی ساری جو سیٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس آ جائیں گی۔ لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ جو میئر کے الیکشن تھے وہیں پر لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تحریک انصاف کے امیدوار کو۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو نظر انداز کی جا رہی ہے وہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے آج اپنے جو سارے ہمارے جو کورسپونڈنٹس ہیں ان سے بات کی، میں نے ڈی آئی خاں میں سبقت اللہ سے بات کی، پھر میں نے مردان میں پرویز خٹک سے بات کی، اس کے علاوہ عمیر یاسر جو ہیں ہمارے ساتھ پشاور میں، ان سے میں نے بات کی، کچھ ایم پی ایز اور ایم این اے سے بات کی۔ سب نے یہ بتایا کہ جو لوگ جو ناراض تھے بنیادی طور پر وہ مہنگائی کی وجہ سے ناراض تھے، اور دوسرا جو ایک بہت بڑا گلہ تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو، ورکرز کو، کہ پچھلے 3.5 سال میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کب ہمیں پارٹی لیڈرشپ نے بلایا، پارٹی کو کب اہمیت دی گئی ہے، کب اس کی رائے مانی گئی ہے، کب کوئی اس کے اندر کوئی اس طرح کی یعنی جو اونرشپ ہوتی ہے ورکرز کی، وہ کب اس کو انہوں نے وہ دیا ہے۔ تو لوگ بہت زیادہ ناراض تھے، یہ تو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ گروپنگ ہر جگہ ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس گروپ نے بھی کوئی 5-10% جو ہے وہ اپنا پلے کیا ہوگا رول، لیکن ایک جو بنیادی وجہ کہ اگر وہاں پر بلے کا نشان ہی نہیں ہے بیلٹ پیپر پر، تو لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ اور اگر آپ جنرل کونسل کے لیے لوگوں کو آزاد چھوڑ رہے ہیں تو پھر کون آپ کے میئر کے لیے ووٹ مانگے گا؟ یہ تو آپ نے اجازت دے دی لوگوں کو بارگین کرنے کی، اس فولڈ سے نکلنے کی۔ تو ان تمام چیزوں کی آمیزش سے یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوکل باڈیز الیکشن تحریک انصاف برے طریقے سے ہاری ہے کے پی کے میں۔ اور لیکن جو اس پر ایک بڑی ستم ظریفی ہے کہ جو کے پی کے میں تحریک انصاف کے جو کیپٹن تھے، جو سربراہ تھے، وہ تو وزیر اعلیٰ محمود خان ہیں،
اور یہ ساری پالیسیز بنانے میں، ٹکٹس دینے میں ان کا اپنا ایک اثر تھا، ان کے پاس اختیارات تھے، لیکن وہ الیکشن ہارے KPK میں. تو جب وہ الیکشن ہارے ہیں تو بنیادی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ آ کے وزیر اعظم صاحب کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کرتے، اور اگر اور کچھ نہیں مطلب کم از کم استعفیٰ انہیں پیش تو کرتے وزیر اعظم صاحب کو کہ جی میں کپتان صاحب میں ہار گیا ہوں اور ہماری ٹیم بلدیاتی الیکشن میں نہیں کر سکی. لیکن چلیں انہوں نے یہ نہیں کہا، اس لیے شاید نہیں کہا ہوگا کہ یہ پورے KPK کے الیکشن نہیں تھے، یہ صرف 17 اضلاع کے الیکشن تھے. ابھی 18 اضلاع باقی ہیں اور PTI بڑی پرجوش ہے کہ وہ وزیر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کم بیک کریں گے. لیکن دوسرا ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا جو شخص سارے فیصلہ کرنے کا مجاز تھا اور پھر ان فیصلوں کے نتیجوں میں پارٹی جو ہے وہ الیکشن ہاری ہے، اب ہارنے کی جو وجوہات ہیں یہ تحقیقات کا کام بھی اسی کو دینا چاہیے تھا. محمود خان صاحب خود وزیر اعلیٰ تھے، سب کچھ انہوں نے سامنے دیکھا، ڈیسیژن لیے، پارٹی کی کیمپین کی، سب کچھ کیا. اس کے بعد پارٹی ہار گئی تو اب وہ بتائیں گے کہ پارٹی کیوں ہاری ہے؟ یہ تو کسی اور کا کام تھا. ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. وہ تو ہروانے کے ذمہ داران میں سے شامل ہیں اور بڑی رسپانسبلٹی ان کے پاس آتی ہے. اور وہ جو ابھی جو پارٹی میں گروپنگ کی بات کر رہے ہیں تو کیا انہیں الیکشن میں جانے سے پہلے اس کا علم نہیں تھا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن سے پہلے آتے وزیر اعظم صاحب کے پاس اور انہیں بتاتے کہ جناب یہ معاملہ ایسے ہوا ہے اور یہ معاملہ ایسے ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. اب الیکشن کے بعد وہ آ گئے ہیں اور اس میں سب کو پتہ ہے کہ عاطف خان کے ساتھ ان کی ایک ماضی ہے. ان کا عاطف خان جو ہیں وہ ان کو نکالا بھی گیا کابینہ سے، لیکن پھر بعد میں وزیر اعظم صاحب دوبارہ لے کے آئے. مردان سے ان کا تعلق ہے، وہاں پر ساری سیٹس PTI ہار گئی ہے. علی محمد خان کا بھی وہیں سے تعلق ہے، وہاں پر بھی وہ سیٹس ہارے ہیں. تو اب ملبہ ان لوگوں پہ ڈالنا، ملبہ نور عالم پر ڈالنا، ملبہ DI خاں میں کسی تحریک انصاف کے لیڈر پر ڈالنا، یہ نامناسب بات ہے. اور وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اس بات کی تحقیقات کروائیں کہ کیوں جنرل کونسل کی نشست جو ہے اس پر کسی امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا گیا PTI کا اور بلے کا نشان نہیں تھا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ جو مقامی قیادت تھی KPK کی، یہ غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کروانا چاہتی تھی، اور ایکٹ بھی اسی لیے انہوں نے غیر جماعتی الیکشنز کی بنیاد پر وہ ایکٹ بنایا تھا. لیکن کیونکہ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے انہیں بلدیات جو الیکشن تھا بلدیاتی وہ جماعتی بنیادوں پر کرانا پڑا، تو اس میں میئر کے لیے تو انہوں نے ٹکٹ جاری کر دی ہے، لیکن جو جنرل کونسل کی سیٹس تھیں ان کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری نہیں کیے، جو ایک بہت بڑا غلط سیاسی فیصلہ تھا، ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا، اور جس کی وجہ سے PTI کی جو شکست ہے وہ ایک ون آف دا بگیسٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے PTI شکست سے دوچار ہوئی. بہرحال اب دیکھتے ہیں وزیر اعظم اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں. ناظرین، جو KPK سے خبریں آ رہی ہیں، پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو نوجوان ہیں KPK کے، جو یوتھ ہے، وہ ریموو شاہ فرمان، ریموو محمود خان فرام دی آفس آف وزیر اعلیٰ اینڈ گورنر، ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلانے کا بھی سوچ رہے ہیں. اور بہرحال وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ پارٹی کو اعتماد میں لیں، اسباب جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد درست فیصلہ کریں. اجازت دیجیے، جلد انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.